اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید جی۔ آج انشاءاللہ ہم اور قرآن سمجھے آسان طریقہ سے اس کا سبق نمبر 3 پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ہم 2 پارٹس ہیں۔ پہلے اس جو آدھے گھنٹے میں ہم پہلا پارٹ کرتے ہیں اے، اور دوسرے میں ہم پارٹ بی کریں گے جو گرامر کا پارٹ ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ امید ہے آپ لوگوں نے جو گوگل کوئز ہے وہ کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو آپ لازمی کر لیں، کیونکہ یہ جو سبق ہے آپ کا، اس کا اختتام پہ آپ کا پھر 2 اور 3 دونوں کا اکٹھا گوگل کوئز ہوگا، تو اس کا پھر آپ کا برڈن زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا لازمی کر لیں، جس کا رہ گیا پھر آپ کے کلوز بھی ہو جائیں گے یہ، تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں ساتھ ساتھ۔ تو پچھلے اسباق سے کچھ سوالات ہم لے لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو انرجائز کر لیں، کیونکہ ہم قرآن مجید سیکھنے جا رہے ہیں، تو اس کا آپ کو جیسے معلوم ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے۔ تو سیفٹی فرسٹ بھی ہم عادت پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم اپنی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں شیطان سے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو آسانی سے پورے مکمل کریں گے۔ تو دیکھیں جی، آپ اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے کیسے۔ اس کے 4 جواب ہیں، تو یہ آپ کا ہو چکا ہے ویسے، پیچھے ریوائز دوبارہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے کیا جواب ہوگا آپ کے خیال میں؟ اے بی سی ڈی؟ جی بی محمد زاہد صاحب، کوئی اور جی؟ چیٹ باکس میں جواب نہیں آ رہی جی۔ سی مسز علی خان، محمد حارث، محمد رحاب عمر، جی ویری گڈ جی۔ تو اس کا کیا ہے کہ ہم ٹی پی آئی عربی بول چال کے ذریعے، سہرش علی، انیس ناز، ٹھیک ہے جی، تو اس کے ذریعے ہم اس کی یہ سیکھیں گے جی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، پچھلے اسباق سے ہم کہ الحمد جو ہے، اس سے ہم ایک سے زائد جواب دینے ہیں۔ ساری طاقت، تمام تعریفیں، تمام شکر، مکمل کنٹرول۔ آپ نے کیا اس کی مطلب نکالا تھا؟ بی اینڈ سی، گڈ جی، بی سی ویری گڈ جی۔ تو ہم نے اس کے 2 میننگز لیے تھے، تمام تعریفیں اور تمام شکر۔ اچھا جی، الحمد اس کا جواب آ گیا۔ الرجیم اس کا مطلب کیا ہے جی؟ جواب آ گیا، الرجیم دھتکارا ہوا، بی، جی گڈ۔ تو وہو اللہ، اب اس میں 3 لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہو اللہ، وا اور ہو، جی بی کافی لوگوں کے آ رہے ہیں جی۔ سیدہ مونا، مسز رانا، بی جی۔ اے عائشہ عمران، جی مسز علی، میاں زاہد، اے بی جی۔ محمد حارث، اے، مسز، جی ویری گڈ، یہ اے ہے۔ اس میں 3 ہے، واو کا مطلب اور، ہوگا وہ، اور اللہ اللہ کا نام ہے، اور وہ اللہ ہے، تو یہ اس کا اے ہی آئے گا، گڈ جی۔ تو آج کا سبق لیتے ہیں جی۔ چیٹ باکس کو آپ بند کر دیں گے آپ؟ تو آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے جی؟ تو اس میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4، 5 پہلی 3 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور گرامر میں کچھ ہم ضمائر لیں گے، ضمائر متصلہ جنہیں ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح نکات تعلیم شوق ہم پڑھیں گے جو آپ کے شوق کو بھارے گا۔ تو اس سبق میں ہم 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں تقریباً 3451 بار ہیں، یعنی اس سبق کے اختتام پر اس سبق میں 6 لفظ ہم سیکھیں گے، نئے لفظ۔ تو ان پچھلے سبق اور اس کو ملا کے کل کتنے الفاظ سیکھ لیں گے؟ یعنی اس سبق کے اختتام پر آپ انشاءاللہ 33 الفاظ، تینوں اسباق کے ملا کر 33 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو کہ قرآن مجید میں تقریباً 12,000، یعنی تقریباً 13,000 آپ کہہ سکتے ہیں، 12,089 بارہ ہیں۔ تو یہ بیٹری انشاءاللہ ہماری چارج ہوتی ہے آج 10,000 سے اوپر چلی جائے گی۔ تو اس ہمارا جو ہدف ہے آپ کو پتہ ہے کہ 40,000 سے اوپر ہم نے جانا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور جلدی اس کو عبور کر لیں گے۔ تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس میں اور زیادہ استقامت دے۔ تو دیکھتے ہیں جی، 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھول لیں۔ یہ ہوم ورک مطلب یہ کہ آپ کریں گے، سبمٹ آپ کے کروانے والے وہی ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کوئز ہوتے ہیں اور آپ کی ورک بک ہے۔
اور ورک بک اینڈ پہ ہی آپ کو جمع کرواتے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ آپ ان کو بھی جاری رکھیں۔ جی، 2 تلاوت کے 5 منٹ آپ نے دیکھ کے پڑھنے ہیں، 5 منٹ مصحف سے پڑھنے ہیں، اور 5 منٹ آپ یاد جو آپ کو ہیں زبانی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 پڑھنے کے ہیں کتاب سے، یا آپ کے ساتھ بکلیٹ شیٹ ہے اس سے آپ پڑھیں گے، الفاظ معنی کی جو شیٹ ہوتی ہے۔ MP3 سے سننے کا ایک کام ہے، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ایک کام، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا ایک کام۔ تو یہ 7 کام آپ ساتھ ساتھ انشاءاللہ کریں گے تو یہ کورس آپ کے لیے بہت مؤثر ہوگا۔ آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے دوستوں کے لیے کہ رب زدنی علما، اے اللہ مجھے زیادہ کر علم میں، تو ہمیں بھی قرآن مطلب سیکھنے میں اس میں آسانی ہو، اور ہمارے دوستوں کو بھی۔ تو چلتے ہیں جی، تعوذ اور سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں کل الفاظ جو ہے 9000 بار قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں یہ ریڈ جو نظر آ رہے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً ہر لائن میں سورہ فاتحہ کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھ لیں یہ کتنی اہم ہے سورہ فاتحہ، تو اس کے پڑھنے سے ہم کافی الفاظ۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی صورت آیت ہے ہماری، مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلہ کے، اس کو ہم ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں جی۔ تو مالک، پہلا لفظ مالک، جیسے عام ہم لفظ استعمال بھی کرتے ہیں مالک کا۔ مالک کا مطلب کیا ہے جی؟ یعنی جس کے ملک میں چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اختیارات ہوتے ہیں، اس کے مطلب آپ جسے کہتے ہیں کہ مالک، اس کی مطلب رعایا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اردو میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے مالک، وہی اردو والا۔ دن، اردو میں آپ یوم عید، یوم آخرت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے عید کا دن، آخرت کا دن۔ تو یوم کا مطلب دن، تو یہ بھی ہمارے عام روٹین میں استعمال ہونے لفظ ہے، یہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، یوم عید اور یوم آخرت سے۔ الدین، بدلے کا، تو یہ جو ہے یوم اور اس کی جمع ہے ایام۔ یہ قرآن مجید میں یوم اور ایام مل کے 405 مرتبہ آیا ہے۔ یوم کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ۔ اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ اس کے میننگز اور کیا ہیں جی۔ یوم کے یا بدلہ کے جو ہے دین کے 2 میننگز ہیں، جو قرآن مجید میں یہ 92 بار ہے، اور 2 اس کے مطلب کیا ہیں؟ ایک ہے اس کا بدلہ، اور دوسرا ہے زندگی کا نظام، یعنی جسے آپ دین اسلام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے 2 مطلب ہم نے یاد رکھنے ہیں۔ یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے وہ بدلہ کے دن، بدلہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کا دوسرا معنی بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ دین اسلام یا زندگی کا نظام بھی اس کا ہے۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہم کوئی بھی ذکر یا آیت پڑھتے ہیں تو ہم تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر دعا مانگتے ہیں بھیک کے انداز میں۔ جب ہم احساس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر احتساب بھی کرتے ہیں اپنا، اور پلان بناتے ہیں نیکسٹ کے لیے، اور تبلیغ کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہم اس کو تصور احساس کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ اپلائی کریں گے۔ تو ان کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی عملی مشق کریں گے۔ تو اس سبق سے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جی؟ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا، بدلے کا۔ تو دین کے 2 معنی ہم نے پڑھے، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو بدلے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ۔ تو یہاں پہ بدلے کے معنی میں آ رہا ہے۔ تو جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا، اور اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی دن کا، آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے کچھ انسانوں کو اختیارات دی ہیں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ، تو ہمارے لیے یہ جو ہے دنیا آزمائش کی جگہ ہے، تو اس لیے ہم کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ تو اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، صرف اللہ کو اختیار ہوگا، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اور سفارش بھی صرف وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی۔ تو قیامت کا دن کتنا بڑا ہی بھیانک ہوگا کہ آدمی اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی، بہن، بھائی، باپ اور ماں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ کس لیے بھاگے گا؟ کہ بس اسے اتنی یہ فکر ہوگی کہ کہیں وہ مجھ سے کچھ نہ مانگ لیں، تو وہ صرف اس کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ تو یہ دیکھیں کتنے قریبی رشتے ہیں، تو ان سے بھی یہ مانگے گا، تو کتنا بھیانک دن ہے وہ، آخرت کا دن، بدلے کا دن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنی عرش کے سائے میں رکھے، اور اس سے اپنی رحمت جو ہے اس سے نوازے۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہم یہ امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس دن اللہ کی رحمت ہوگی، ہمارے اوپر رحم کرے گا، اچھائیوں کا بدلہ دے گا۔ جو ہماری اچھائیاں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تھوڑی بہت، جن کی ہمیں امید ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ہمیں اچھا بدلہ دے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے۔ تو اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان نہیں بنایا، صرف اپنی رحمت سے ہے یہ سب کچھ۔
تو اب ہم اس سے معافی اور جنت کا سوال کرتے ہیں، تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 7، 6 عادتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی ہم ریویژن بھی کی تھی ہم نے آخری سلائیڈ میں کل والی۔ تو 7ویں عادت ہم سیکھیں گے کہ جو بھی کام ہم کریں گے تو اس میں آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم بیکار کاموں سے بچ جائیں گے۔ جب ہمارے سامنے آخرت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ہم بیکار جو کام ہے ان سے بچ جائیں گے، ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا اور ہمیں آخرت کی فکر لازمی ہوگی۔ تو یہ 7ویں عادت ہم سیکھیں گے مالک یوم الدین سے، کہ آخرت کو رکھ کر، سامنے رکھ کر ہم ہر کام کریں گے۔ جی، تو اب اس کو ہم تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں، جیسے کہ پیچھے آ چکی ہے کہ ہم کیسے تصور کریں گے، آخرت کا دن ہم سامنے لائیں گے۔ تو اس میں جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مطلب کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بڑا بھیانک دن ہوگا، یہ تصور میں لائیں گے۔ پھر بھیک کے انداز میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں اس کے متعلق ہیں وہ مانگیں گے، یہی دعا مانگیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہماری جو ہے نماز بھی پر اثر ہوگی، دعائیں بھی ہماری پر اثر ہوں گی۔ اور اس کے بعد ہم اپنا احتساب کریں گے، جیسے کہ اگلا ہمارا اسٹیپ ہوتا ہے، تو اس میں دیکھیں گے کہ کیا ہم نے اس آیت مبارکہ پہ عمل کیا، کیا ہم نے جو ہے آخرت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سارے کام انجام دیے، نہیں دیے تو الحمدللہ، نہیں دیے تو پلان بنائیں گے کہ آئندہ کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو بھی کام کریں گے وہ آخرت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے اور دوسروں کو تبلیغ بھی کریں گے۔ تو یہ ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے آپ لوگ پڑھیں، آپ جہاں پہ بھی ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا، الدین بدلے کے، مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے، بدلہ کے دن کا۔ علم سکھائیے، یعنی اپنے آپ کو آپ بتائیں گے، یا آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں ایک دوسرے کو آپ سمجھائیں گے۔ تو ترجمہ کیجیے جی، آپ چیٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں، چونکہ ابھی آپ نے یہ پڑھا ہے تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ جی، یوم کا کیا مطلب ہے؟ دنوں، فیصلہ، دن، مالک، ABCD میں آپ دیں گے یوم۔ سی جی، سیرش علی جی، سید امونہ، شائستہ اشرف جی، گڈ، عائشہ ظہیر، سمیرہ ظہیر جی، ویری گڈ۔ تو اس کا جواب کیا ہوا جی؟ دن، یوم عید اور یوم آخرت، ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ تو دین کے 2 معنی ہم نے پڑھے ہیں، جلدی سے اس کا جواب دیں جی۔ دین کے 2 معنی، بدلہ اور قیامت، بدلہ اور جواب دہی۔ تو بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کے طریقہ اور قیامت۔ تو جی، سی جی، سی کے زیادہ آ رہے ہیں، مسز رانا، عبد الحسیب، سمیرہ نثار جی، ریحاب جی، ویری گڈ، میاں زاہد جی۔ تو سی، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، ہم نے یہ اس کے 2 میننگ پڑھے ہیں دین کے جی، ویری گڈ۔ مالک یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت، یہ 4 جواب ہیں جی، اس کا جلدی سے جواب دیں، آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں، اسکرین آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ 4 جو آپشنز ہیں ABCD، اس میں کون سا ہم کریں گے جی؟ جی، بی، مالک یوم الدین جی، بی، ویری گڈ جی، جی جی جی، بی، ہر چیز کا پلان بناتے ہوئے آخرت کو سامنے جی، ویری گڈ۔ تو آخرت مطلب یوم الدین سے ہم یاد رکھیں گے آخرت کے جی۔ چیٹ باکس کو بند کر دیں جی۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ 5ویں جو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں جی، لفظ بلفظ۔ اییا کا، اییا ہی اور کا تیری، ویسے یہاں پہ اییا کا ایک ہی لفظ ہے، کیونکہ کا اکیلا نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو اییا ہے، یہ تکیہ مطلب اس کا بن رہا ہے، اس کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کو مکمل کو ہم ملا کے پڑھیں گے، اییا کا تیری ہی، اس میں تاکید کا پہلو ہے۔ تو اییا کا تیری ہی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کا کا مطلب تیری، یہ آگے ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے بھی صحیح کا کو۔ تو اییا کا تیری ہی، یہ قرآن مجید میں 24 بار آیا ہے، جو اوپر نمبر آ رہا ہے، اییا کا تیری ہی، یہ ساتھ آپ لوگ پڑھا کریں۔ تو کا اکیلا نہیں آ سکتا، اس کے ساتھ اییا لگ کے ہی آئے گا۔ نعبدو، نیچے آ رہا ہے اردو میں، ہم عبادت پڑھتے ہیں، عابد، معبود، تو یہ سارے عبادت سے نکلتے ہیں۔ نعبدو یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت، معبود، عابد، مطلب یہ آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے الفاظ کو یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ یاد رہے گا۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، آپ لوگ کوشش کیا کریں، ساتھ دوہرا لیا کریں۔ عبادت کیا ہے جی؟ آپ لوگ جانتے ہیں عبادت، نماز،
روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، نصیحت، جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا یعنی نافع علم، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا. تو یہ ساری عبادات میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں صحیح نیت کے ساتھ ہوں. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز، پہلی عبادت نمبر 1 پہ نماز آ رہی ہے. تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا. تو یہ پہلی عبادت ہے. تو ہم شروع بھی نماز سے کر رہے ہیں اس کورس کو. تو انشاءاللہ آپ لوگ سارے نماز پڑھیں گے، پڑھتے ہوں گے باقاعدگی سے. تو یہ عبادت سے یہ مراد ہے جی. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے، مطلب وہی ہے کہ تیری ہی، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ترجمے کو ہم درست کرنے کے لیے، چونکہ ہر زبان کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ اس زبان کی جو ہے وہ روح کو بیان تو نہیں کر سکتا. تو اپنے الفاظ کی اپنی زبان کے حساب سے ہم تھوڑا سا ہیر پھیر اس میں دیتے ہیں، اس کو چکر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے وہ ایک مفہوم سے ہی نکل سکے. تو مطلب وہی ہے، تیری ہی ہے، لیکن اس کو ہم یہاں پہ تجھ ہی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کہیں گے. وَإِيَّاكَ اور، وا کا مطلب اور، ایاکا اسی طرح تجھ ہی یا تیرے ہی اس کا مطلب ہے. تو اس کو آگے دیکھتے ہیں جی. وَإِيَّاكَ وا اور فا، یہ اکثر الفاظ شروع میں آتے ہیں، وا اور فا. وا کا مطلب ہم نے اور پڑھا ہے، اور فا کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ پس. وا اور فا پس. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین آپ اردو میں پڑھتے ہیں استعانت، اعانت، عون، تعاون، معاون. تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. نستعین، استعانت، اعانت، عون، تعاون، معاون، یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. یہ ریفرنس ہیں، یہ ایگزامپلس ہیں یاد رکھنے کے لیے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں استعانت سے. اچھا یہاں پہ ایک اہم ٹپ ہے آپ کو یاد رکھنے کے لیے، چونکہ نعبد اور نستعین دو لفظ آ رہے ہیں، اس کو آپ یاد رکھنے کے لیے کہ یہ بات ہو رہی ہے عبادت کی یا مدد کی. تو کون؟ میں کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں، تم کرتے ہو. تو یہ یاد رکھنے کے لیے ایک چیز ہے نا. دیکھیں دونوں میں نا شروع میں آ رہا ہے، نستعین میں اور نعبد میں نام شروع میں آ رہا ہے نا. تو جب شروع میں یہاں پہ نا آئے گا، یہ آگے ویسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جب یہ سٹارٹ میں آئے گا تو آپ لوگ جی، تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جان چکے ہوں گے. جب نا شروع میں آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے ہم اپنی بات کر رہے ہیں. نعبدو کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگ ہیں، ہم زیادہ کی بات کر رہے ہیں. تو ہم سب عبادت کرتے ہیں. نستعینو ہم سب، یہ آپ نے یاد رکھنا، ایک پوائنٹ ہے، ایک ہنٹ ہے. یہ نیکسٹ ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ افعال پہ جب آئیں گے. تو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم مدد چاہتے ہیں. نا سے ہم نے یاد رکھنا. جی اب اس آیت مبارکہ کو ہم دعا، تصور و احساس کے ساتھ پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے اسی حساب سے، اور احتساب، پلان اور تبلیغ کی ایکٹیویٹی کو ہم جاری رکھیں گے. تو چلتے ہیں جی اس کے اسباق. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سورہ زاریات کی ایک آیت ہے. تو اس سے ہم یہ لے سکتے ہیں عبادت کا. تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا. یہ پیچھے باتیں ہو چکی ہیں کہ ہم یہ جو کرتے ہیں یہ عبادات میں آتی ہیں. تو ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس بھی نہیں بجھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب سے پہلے جب ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا کہ کتنے ہم کمزور ہیں، کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، تو کیسے ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ تو اس احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں گے، اور نماز کو اور اس کے ہر جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ سے مدد مانگیں گے. تو ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی ہم مانگیں گے مدد اللہ تعالیٰ سے. تو تیری عبادت کے لیے تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے اس انداز سے. تو 8ویں عادت یہاں سے ہم سیکھیں گے کیا جی؟ کہ ہر کام میں آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ عبادت کی نیت. 8ویں عادت ہم اس میں سیکھیں گے ایاک نعبد سے، کہ ہر کام میں نیت کس کی ہو؟ عبادت کی ہو. جو بھی کام ہم کریں گے جب عبادت کی نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا اور اس میں برکت ڈالے گا. تو دراصل انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. تو جسم کو کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے. تو روح کیا ہے؟ روح کو عبادت چاہیے. روح کی غذا کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ آپ یاد رکھیں، جسم کی
جو ہے جسم کے لیے کھانا ضروری ہے، اور روح کی جو غذا ہے وہ عبادت ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کریں گے آپ لوگ، تو کسی کو بھی سکون نہیں مل سکتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر دنیا مل بھی جائے تو یہ ہمارے سامنے پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اور کتنی آسائشیں ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے پاس سکون نہیں ہوتا، تو جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ نعمت اس کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ مطلب آتے ہیں ہمارے اندر، تو وہ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کافی مثالیں ہمارے اندر یہ موجود ہوتی ہیں، ہم لوگ اس کو اپنا پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں۔ تو 8ویں عادت یاد رکھنی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے نیت عبادت کی کرنی ہے، اور 9ویں عادت میں ہم یاد کریں گے نستعین سے مدد ہے، تو ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ جو بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح، کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا، یعنی نبیوں نے ہمیں دعائیں سکھائیں، تو ہمارے لیے تو بہت بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ ہمیں کتنی اچھی دعائیں ملی ہیں، مسنون دعائیں، قرآنک دعائیں۔ تو یہ انشاءاللہ تیسرے کورس میں آپ کو سکھائی بھی جائیں گی، تو امید ہے انشاءاللہ آپ یہ جاری بھی رکھیں گے، شیطان ہم پہ قابو پہ نہیں آئے گا ہم، تو یہ انشاءاللہ دعائیں بھی ہم سیکھیں گے۔ تو 9ویں عادت کیا ہوئی یہاں سے جی؟ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ تو یہ 2 عادتیں ہم نے سیکھی ہر کام کرنے میں۔ پہلی جو تھی نیت جو ہے عبادت کی ہو جو بھی کام کریں، اور 9ویں عادت کیا ہے؟ نستعین، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ تو تصور احساس کے ساتھ اب پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہم تصور کریں گے کہ ہم اس کی نیت جو ہے وہ ہم عبادت کی کریں گے، اور مدد بھی اللہ سے مانگیں گے۔ تو پڑھیں جی اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ، میں پڑھ رہا ہوں، پیچھے آپ پڑھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ کوشش کیا کریں ساتھ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو یہ یاد رہ جائے۔ علم، سکھائیے، یعنی آپ ایک دوسرے کو سکھائیں گے یہ۔ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو پاز کر کے آپ 3 دفعہ کم از کم اس کو ریپیٹ کریں گے۔ جی تو نعبد سے ہم ایک سے زائد اس کے جواب آپ لوگ دے سکتے ہیں جی، چیٹ باکس میں آپ دے سکتے ہیں نعبد کے ایک سے زائد جواب۔ اچھا اس میں ایک سے زائد جواب ہیں جی، یہ آواز کا بھی ایشو ہے کہ ان کا، تو چلیں آپ لوگ اس کو، جی ایک سے زائد جواب کیا ہے؟ اے اور ڈی، جی محمد حارث، محمد زاہد، ملک محمد، جی نازنین، اور یہ عائشہ ظہیر، جی ویری گڈ۔ اے بی والے تو عائشہ ظہیر آپ کا ٹھیک نہیں ہے، نعبدو اے ڈی، جی گڈ۔ تو یہ یہاں پہ ویسے ہم عبادت کرتے ہیں آپ نے پڑھا ہے، لیکن عبادت کریں گے یہ آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ دونوں ٹھیک ہے۔ نعبدو جو ہے یہ عبادت کرتے ہیں، یعنی اس کے سینٹینس میں آپ کے آ سکتا ہے، حال میں بھی آ سکتا ہے اور مستقبل میں بھی آ سکتا ہے۔ عبادت کریں گے دونوں، یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ پڑھیں گے، تو یہ دونوں میننگز ٹھیک ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے، تو یہ فیوچر اور اس کی پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے دونوں کی۔ جی تو یہ جو دو ایشیا کا، اس کا جواب تو آتا ہوگا سب کو، چیٹ باکس میں آپ جواب دے سکتے ہیں جی، ایشیا کا، ایشیا کا۔ چلیں جی عمران خان آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کوئی پوچھنا تو جلدی سے پوچھ لیں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کلاس کے اینڈ پہ، جی چلیں جی، عائشہ ظہیر بی، محمد زاہد این تو ہے نہیں، خیر سعدیہ بیگم بی، جی تیری ہی، ویری گڈ جی۔ تو تیری ہی کا نستعین، یہ بھی اسی طرح نعبدو جس طرح تھا، 2 مطلب ہوں گے، پریزنٹ اور کنٹینیوس کی بات ہو رہی ہے، کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو نستعین مدد چاہتے ہیں، مدد مانگیں گے، جی بی سی، ویری گڈ بی سی۔ یہ ہینڈ ریز ہیں، چلیں اگر آپ کا کوئی ہے تو آپ مائک ان میوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، عمرانہ سسٹر۔ چلیں جی بی اور سی، یہاں پہ انہوں نے ایک لکھا ہے لیکن یہ دونوں ٹھیک ہیں، بی اور سی دونوں جواب بھی ٹھیک ہیں۔ عبادت کے کیا معنی ہے جی؟ عبادت، اطاعت، صدقہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اے بی، بی اے بی، جی اے بی دونوں ٹھیک ہیں اس میں۔
جی ایاک نعبد کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت، ابھی ہم نے 2 عادتیں پڑھی ہیں، تو اس میں سے ایاک نعبد سے ہم نے عادت کون سی لی تھی؟ ہر کام میں جی ہر کام میں عبادت کی نیت کرنا۔ جی ریحاب امبر، سحر شلی میر، جی گڈ محمد حارث، جی ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنا۔ ایاک نستعین سے کون سی عادت سیکھیں گے جی؟ نستعین استعانہ سے ہم نے نکالا تھا نستعین، جی ڈی ریحاب سحرش، جی ویری گڈ محمد عمران، جی گڈ جی، یہاں پہ انہوں نے صرف ایاک نستعین جی ڈی ٹھیک ہے جی۔ جی چیٹ باکس کو بند کر دیں۔ تو اب یہ ہے کہ ایک مشورہ آپ کو ہے، کیسے ہے کہ ہر رکعت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ لیتے ہیں، صحیح مسلم کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، یعنی آدھی نماز جو ہے وہ میری اور آدھی میرے بندے کی ہے، تو میرے بندے کو وہ دیتا ہوں، اپنے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ تو یہ حدیث کی روشنی میں ہم سورہ فاتحہ کی ذرا دیکھتے ہیں اہمیت، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، تو ذرا توجہ سے سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو حدیث مبارکہ بیان کی ہے، تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی، تو یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، تو یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ تو جب ہم اس کا میننگ جانتے ہوں گے، مطلب جانتے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، تو لازمی بات ہے ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہوگی، اور جب اس حدیث مبارکہ کو ہم یاد رکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کا جواب بھی دے رہا ہے، تو کیسی فیلنگز ہوں گی، کیا ہمارے اثرات ہوں گے، اور کیا ہماری نماز مؤثر ہوگی یا نہیں ہوگی، خشوع و خضوع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جب پہلے ہم نے مقاصد 6 پڑھے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا اس میں کہ ان میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہماری نماز مؤثر ہو جائے، اس میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہوگا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اور جب کہتا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے جی جواب میں، یہ میرے بندے کے لیے وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو یہ دونوں ان کا میننگ یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دوسری جو آیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہی ہے کہ یہ میرے بندے اور میرے کے لیے میرے درمیان ہے، تو وہ جو کچھ بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو ذرا غور کریں، جو اس حدیث مبارکہ کو ہم نے پڑھا ہے، تو کتنی اس میں اس کی اہمیت یہاں سے واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ تو جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، جب ہمیں ترجمہ آتا ہوگا اور یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو کتنا مؤثر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق دے آپ کو اور مجھے، اور یہ ہماری زندگی میں بھی لائے۔ تو جزاک اللہ جی، ہم اس کا یہاں پہ انشاءاللہ بس شارٹ سا ایک بریک لیتے ہیں، بس 1 منٹ سے کچھ کام کا، پھر آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس یہاں تک کوئی اگر کسی کا سوال، کوشش کریں گے ہم اینڈ پہ ہی لے لیں گے، تو میرے خیال میں امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ آ رہی ہوگی، اس کی کوئی ایشو نہیں ہوگا کسی کا ہے تو۔ یہاں پہ ہماری سسٹر بھی موجود ہیں اور برادر بھی موجود ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے، چیٹ میں آپ کے کوئی ایشوز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بعض لوگوں کو وائس کا ایشو ہوتا ہے یا اس طرح کے، تو آپ لوگ دوبارہ ری جوائن کر بھی لیا کریں، چونکہ آج کل نیٹ کا بھی ایشو چل رہا ہے میرے خیال میں کافی جگہوں پہ۔ جی تو نیکسٹ چلتے ہیں جی ہم اگلے دوسرے گرامر پارٹ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوسرا پارٹ ہمارا ہے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقہ سے، پارٹ بی ہے تیسرے سبق کا۔ تو یہ ہمارا ایک انٹرسٹنگ پارٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوتی ہے، تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، خاص کر جو میرے بھائی ہیں ان سے گزارش ہے، آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت کم ہے، تو کوشش کریں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ اس میں یہ کہ غلط ہو بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو سیکھیں گے ہم، یہاں پہ کوئی آپ کے نمبر نہیں لگ رہے، کوئی نمبر کٹ نہیں رہے، جتنی آپ پریکٹس کریں گے اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو ماشاءاللہ سسٹرز بہت زیادہ اس میں مطلب محنت کرتی ہیں،
ان کی پریکٹس بھی ہے، ان کے گروپس میں بھی چل رہی ہے. تو بردر سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کی کریں، اس میں شرمائیں نہیں، چونکہ یہ آپ کے لیے آخرت میں کام آنے والی چیزیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کرے گا. تو گرامر میں آج ہم کچھ جو پڑھیں گے اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. تو اپنی انرجی کو ذرا بوسٹ کر لیجئے، کیونکہ شیطان آپ کو جو ہے نا وہ باندھ کے رکھتا ہے میرے خیال میں. تو اعوذ باللہ پڑھ لیں، سیفٹی بیلٹ اپنے جو ہے وہ ٹائٹ کر لیں، اور گہری سانس لے لیں. ریڈی ہیں نا آپ لوگ؟ جی تو چلتے ہیں. جو ہم نے آج پڑھنا ہے ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، اس کی ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. ہم ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہیں. ٹی پی آئی آپ جانتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی پورے وجود کا استعمال آپ کرتے ہیں گرامر سیکھنے کے لیے. تو انرجی چاہیے آپ کی. میرے ساتھ آپ دہرائیں گے، میں جیسے کر رہا ہوں آپ بھی ساتھ اپنے اس کو پڑھیں گے. تو ٹی پی آئی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اشارے کرتے ہیں. تو ٹی پی آئی: سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے یا کہیے، بتائیے، دل سے کیجئے، اور سب مل کر کیجئے. ایک دفعہ پھر جی: سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے یا کہیے، بتائیے، دل سے کیجئے، اور سب مل کر کیجئے. جی کوئی بردر سسٹر اس میں سے ایک دفعہ مجھے یہاں پہ ہینڈ ریز کر کے یہ ذرا کروا دیں، ایک دفعہ ریوائز کروا دیں تاکہ آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے. جی سروت کلیم سسٹر، اشارے ساتھ کرنے آپ نے سب نے. سروت کلیم سسٹر مائک انمیوٹ کریں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے یا کہیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے. مل کر کیجئے. جی ملک محمد اکرم صاحب. ملک محمد اکرم صاحب. سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچئے، سوچئے، بولیے یا کہیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. مل کر کیجئے. جزاک اللہ برادر. جی برادر حارث آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ دیتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں تو نیکسٹ آپ کا نمبر ہوگا. جی تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ، جو تھی سبق 2 میں، اس کی اسم کی ہم نے نشانیاں پڑھی تھی گرامر میں. تو یہ بھی اس کو دیکھتے ہیں نیکسٹ. اور بک لیٹ اور مانی شیٹ یہ بھی جو ہوتی ہے اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ کنسلٹ کیا کریں. اگر آپ پاس نہیں ہے تو اس کا پرنٹ نکلوا لیں. گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے، آپ مجھے یاد دلوا دیا کریں، کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو یہ ایک دفعہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں ضمائر ہوا، ہم، آنتا اشاروں کے ساتھ. تو یہ ریوائز ایک دفعہ کوئی آدمی کروا دے. جی یہ چونکہ ہو چکے ہیں تو اس لیے آپ لوگ ریوائز کروا دیں. ہینڈ ریز کریں. جی محمد حارث تھے میرے خیال میں، آپ آ جائیں. جی حارث. جی حارث اپنا مائک انمیوٹ کریں. جی ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جی جزاک اللہ برادر. جی اس کے بعد ہے چلے محمد اکرم. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب. جی میاں زاہد صاحب آپ بھی جلدی سے کروا دیں، پھر نیکسٹ چلتے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اچھا برادر آپ نے اشارے کیے ہیں؟ نہیں. اشارے لازمی کریں. میں شاید آپ نے جوائن لیٹ کیا تھا، تو یہ اشارے پریکٹس ضروری ہیں. تو یہ قرآن مجید میں تقریباً 1300 بار ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی اس کو. تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیسن میں کہ الفاظ یا کلمہ جو ہوتا ہے اس کی 3 اقسام عربی میں ہم نے پڑھی تھی. یہ بالکل آسان سی آپ یاد رکھ سکتے ہیں 3 انگلیوں پہ: اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. تو یہ 3 کلمے کی اقسام ہیں. اسم کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا، اور اسم کی ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی؟ کسی چیز کا نام کتاب کا نام ہے، یا کسی کوئی صفت ہوتی ہے کسی کی، جیسے مسلم، مومن وغیرہ. اسی طرح جو فعل ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، جیسے کوئی کام کر رہا ہے، کھولنے، یہاں سے اس نے کھولا یا انہوں نے کیا، بہرحال. تو اسم اور فعل اگر کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد لفظ جو ہوگا وہ لازمی بات ہے لفظ یا کلمہ ہوگا وہ حرف ہی ہوگا. تو حرف کی یہ بھی تعریف ہے کہ وہ اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے. تو یہ 3 آپ نے یاد رکھنے. کلمے کتنی قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے ہیں: اسم، فعل اور حرف. تو اسم ہم پڑھ چکے ہیں، کسی چیز کا نام، اس کی کچھ ایگزامپلز ہم نے لی تھیں.
اسم ہم خاص بھی لیے تھے اور عام بھی. تو یہ آج اجاز صاحب نے آپ کے ساتھ پریکٹس کروائی ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ کو یاد. تو اس میں ہم نے پڑھے تھے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، یہ ہماری ریویژن ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم نے جمع بنانے کا قاعدہ بھی سیکھا تھا. ویسے یہ سلائیڈ میں جمع تو نہیں ہے، یہاں پہ خاص اور عام ہے، تو یہ تھوڑی سی ہے مسٹیک. بہرحال نیکسٹ میں دیکھتے ہیں. مسلم جو ہے یہ عام اسم ہے. کیسے پتا چل رہا ہے کہ آخر پہ دو پیش ہیں؟ اور المسلم خاص اسم ہے. کیسے پتا چل رہا ہے کہ شروع میں ال لگا اور آخر پہ ایک پیش اڑ گیا؟ تو اسی مسلم میں شروع میں ال لگا دیں، آخری پیش کو اڑا دیں تو یہ خاص بن جائے گا مسلمن سے المسلم. تو یہ ایک دفعہ کوئی ریوائز کروا دے جی، ہینڈ ریز کریں کوئی نئے آدمی. یہ جو پہلے کروا چکتے ہیں وہ ہینڈ لوور کر دیا کریں. تو کوئی نئے آدمی ہیں جی. جی مسز محسن خان. جی سسٹر. مسلمون المسلم، مومنون المومن، صالحون الصالح، جی کافرون الکافر، مشرکون المشرک. جی جزاک اللہ. تو اس میں خاص اسم کون سا اور عام اسم کون سا ہے؟ کوئی ایک بتا دیں آپ. چلے جی آپ بتا دیں. عبد الحسیب، برادر عبد الحسیب. جی برادر عبد الحسیب، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. چلے سسٹر شائستہ اشرف، آپ کروا دیں. آپ لوگ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں میرے خیال میں. اگر آپ نے نہیں کروانا تو ہینڈ ریز نہ کیا کریں. سسٹر شائستہ اشرف. چلے جی میاں زاہد صاحب آپ کروا دیں. مسلمون، کیا چیک کریں آپ کے مائکس. آواز نہیں آ رہی. جی انمیوٹ کر لیں سر. جی جی آواز آ رہی ہے جی اب؟ جی اب آئی ہے. جی نیٹ کا ایشو بن رہا ہے کوئی تھوڑا بہت، تو اس لیے معذرت. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمیں. اسکرین پہ جو آ رہا ہے اس کے اوپر تو لکھا ہوا ہے جمع بنانے کا قاعدہ. جی جی یہ تھوڑی سی مسٹیک اس میں ہے. یہ خاص ہے تو جمع یہاں سے آپ بنا بھی سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی مسلم ان کی جمع بنانا تو آگے لکھا ہوا ہے جمع سالم کے لیے آپ واو نون یا یانون کا اضافہ کرتے ہیں. تو مسلمون بنانا تو مسلمون ہو جائے گا. یہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جمع کیسے بناتے ہیں. چلیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ اس میں ہم نے ڈالی نہیں ہے. چلیں جی تو یہیں پہ دیکھ لیں مسلمون کی جمع اگر بنانی ہو تو یہ ابھی پریکٹس ہو چکی ہے. مسلمون، اگر مسلمان ہو تو مسلمین ہوگا، یا مسلمین ہو تو مسلمین. تو یہ پریکٹس ویسے ہو چکی ہے. مزید سلائیڈز آپ کو جو سینڈ کی جائیں گے اس میں یہ موجود بھی ہوں گی آپ کے پاس. تو یہ ابھی خاص اور عام اسم کی اس میں بات ہے. یہ سلائیڈ کو آپ اگر آپ پاس اسکرین شاٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ عام اور خاص اسم کی بات ہو رہی ہے. یہ سلائیڈ میں تھوڑی سی مسٹیک ہے. تو پچھلے اسباق سے سوالات لے لیتے ہیں جی. اس کو ذرا جلدی سے ہم کر لیتے ہیں کہ انتا کی جمع کیا ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں. انتا کے لیے ایک کے لیے، زیادہ کے لیے کیا ہوگا؟ چیٹ میں آپ بتا سکتے ہیں جی. زیادہ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بی. جی ویری گڈ. بی بی جی. انتم آپ سب، اشارہ لازمی آپ ساتھ کیا کریں. اسی طرح ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے خاص اسم اور عام اسم. تو ایک کتاب، اس کی عربی کیا ہوگی جی؟ جی چیٹ باکس میں آپ بتائیں جلدی سے جی. ایک کتاب، کوئی ایک کتاب ہے. بی ڈی بی. مسز محسن ڈی. جی محمد حارث بی. جی جی بی بی. تو بی کیا ہے جی؟ کتابن، کوئی کتاب ہے. تو ایک کتاب یہ عام کتاب ہے تو کتابن ہوگی جی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی ہوا. ہوا کی جمع. ہوا اشارہ کرتے ہیں اپنے دائیں طرف سیدھا، اور زیادہ ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ جی اے ہوم. جی آئی فون. ہوم ہوم. جی جی ویری گڈ جی ہوم. تو نیکسٹ ہے جی آج کا سبق. چیٹ باکس کو بند کر دیں. آج گرامر میں ہم کیا پڑھیں گے یہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا جی.
جی اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں پڑھا تھا وہ سب، آپ، آپ سب، ہم سب، یہ پڑھا تھا. یہ نہیں اس میں جو ہم نے ضمائر پڑھے تھے ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، یہ ہم نے پڑھے تھے. تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے. آج پڑھیں گے اس کا، ان سب کا، یعنی پہلے وہ پڑھا تھا تو آج ہوگا اس کا. پہلے وہ سب پڑھے تو آج ہوگا ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا اور ہمارا. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو دیکھتے ہیں جی عربی میں ہم اس کو کیسے کریں گے. میں ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں گے ذرا. اس کا کہنا ہو یعنی ہوا، جیسے ہم کہتے تھے وہ، اب اس کا کہنا ہے تو کیا کہیں گے. یہ ٹکڑا اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ہو. ان سب کا کہنا ہو تو ہم. آپ کا کہنا ہو یعنی ایک آدمی کا تو کا کہیں گے. میرا کہنا ہو تو یہ کہیں گے. آپ سب کا کہنا ہو تو کم کہیں گے. ہمارا کہنا ہو یعنی ہم سب کا تو نہ کہیں گے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک دفعہ اس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں بھی صحیح، آپ ایک دفعہ ریوائز کریں لازمی. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی اگر آپ ریوائز کروانا چاہیں تو یہ کروا دیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے، یہ آپ کو یاد رہیں گے. ہینڈ ریز تھا کسی کا. جی سسٹر سہر شلی میر. اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی جزاک اللہ سسٹر. جی اور محمد مسز محسن خان. جی اپنی مائک انمیوٹ کر دیا کریں باقی لوگ. اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نام میرا ہمارا. جی امید ہے آپ نے اشارے کیے ہوں گے، اگر نہیں کیے تو یہ ساتھ کیے کریں سب لوگ. جی کیے ہیں اشارے. جی گڈ جی ماشاء اللہ. تو نیکسٹ کریں جی سسٹر یہ رضوانہ کر دیں، اپنا مائک انمیوٹ کریں رضوانہ سسٹر. جی ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی جزاک اللہ، بہت اچھا کروایا آپ نے. جی نیکسٹ کروا دیں نازنین اشرف سسٹر. یہ آپ سے پریکٹس اس لیے زیادہ کرواتے ہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو زبانی یاد ہو جائیں، چونکہ جب آپ کو یہ یاد ہوں گی تو آگے آپ کے لیے انشاءاللہ بہت بڑی آسانی ہوگی. تو یہ اس پہ آپ گھبراہ بھی نہ کریں کہ آپ سے بار بار یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے. جی سسٹر. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی جزاک اللہ. جی جی بردر محسن کون ہے، مسز بلکہ محمد اکرم صاحب، آپ ایک دفعہ کروا دیں. وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. جی چلے نیکسٹ چلتے ہیں. جی ذرا اس کی آپ نے پریکٹس کرنی، ایک دفعہ پھر کر لیں میرے ساتھ، بے شک آپ ایک دفعہ دوہرا لیں سب لوگ. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ایک دفعہ پھر ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ایک دفعہ پھر کر لیں سب لوگ اور انرجی سے. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی یہ ہاتھ کے اشارے آپ کے ہونے چاہیے صحیح طریقے سے، تاکہ شیطان جو ہے نا وہ بھاگ جائے دور ہی. امید ہے آپ لوگ یہ کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. تو یہ جو ہیں یہ لفظ، یہ جو ہم نے ٹکڑے پڑھے ہیں، ان کی خاص بات اہمیت کیا ہے جی، کہ یہ قرآن مجید میں تقریباً ہر لائن میں ان کا استعمال ہوا ہے. یعنی تقریباً 10,000 بار ہیں تو یہ قرآن مجید کی ہر لائن میں یہ استعمال ہوئے ہیں. تو جیسے یہاں پہ سورہ کہف کی آیت ہے میرے خیال میں، تو اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ عبدہ، لہو، ملدنہ، یہ سارے جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں، یہ ہوئی یہو دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. اسی طرح لہم ابھی ہم نے پڑھا ہے ہم.
تو یہ ٹکڑے جو ہیں یہ تقریباً ہر لائن میں آ رہا ہے. تو ان کو ٹی پی آئی کے ساتھ ہم پورے شوق کے ساتھ سیکھیں گے, یہ آپ لوگ اس کا لازمی خیال کیا کریں. تو یہ جو ٹکڑے ہیں یہ کسی اسم کے ساتھ ملا کر ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. یہ جو ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا ہم نے پڑھا ہے, اس کو اب اسم کے ساتھ ملاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جی یہ قرآن مجید میں چونکہ لفظ استعمال ہوئے تو اسی کو ہم لیں گے. تو ایک نیا لفظ ہے یہاں پہ, اس کے ساتھ ہم ملائیں گے رب. رب کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں, پرورش کرنے والا, پالنے والا, آپ کے جسم کا ہر مطلب حصے کو پل پل پالنے والا ہے. تو یہ قرآن مجید میں تقریباً 772 بار استعمال ہوا ہے, رب, پالنے والا, پرورش کرنے والا. تو اس کے ساتھ ہم یہ ٹکڑے ملاتے ہیں رب کے ساتھ. تو جب ملائیں گے تو کیا ہوگا, ہم نے جو پڑھا تھا ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا, تو جب رب کے ساتھ ملائیں گے تو ہم کہیں گے ربوہو, اس کا رب. آپ میرے ساتھ ہی اس کو دہرائیں گے, ربوہو, ساتھ اشارے کریں گے, اس کا رب. ربوہم, ان سب کا رب. ربوہو, اس کا رب. ربوہم, ان سب کا رب. ربو کا, آپ کا رب. ربو کا, آپ کا رب. ربی, میرا رب. ربی, میرا رب. ربکم, آپ سب کا رب. ربکم, آپ سب کا رب. ربنا, ہمارا رب. ربنا, ہمارا رب. ایک دفعہ پھر مل کے ساتھ کریں آپ لوگ. ربوہو, اس کا رب. ربوہم, ان سب کا رب. ربو کا, آپ کا رب. ربی, میرا رب. ربکم, آپ سب کا رب. ربنا, ہم سب کا رب یا ہمارا رب. جی ایک دفعہ آپ اس کی پریکٹس کروا دیں کو بردر سسٹر. جی کون کروائے گا جی؟ تو چلیں جی, اس میں سے نیا آدمی کون ہے؟ نئے لوگ نہیں آ رہے جی, کوئی نیا آنا چاہیے نام. عبد الحسیب, آپ کروائیں گے؟ عبد الحسیب اپنا مائک انمیوٹ کریں. جی سر. جی ربوہو, اس کا رب. ربوہم, ان سب کا رب. ربو کا, آپ کا رب. ربی, میرا رب. ربکم, آپ سب کا رب. ربنا, ہمارا رب. جزاک اللہ جی. آپ نے اشارے کیے ہیں ساتھ برادر؟ جی محمد طلحہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ربو ہو, اس کا رب. ربوہم, ان سب کا رب. ربو کا, آپ کا رب. ربی ہی, میرا رب. ربکم, آپ سب کا رب. اور ربنا, ہمارا رب. ماشاءاللہ جی, جزاک اللہ. جی محمد فہد. ربوہو, اس کا رب. ربوہم, ان سب کا رب. ربو کا, آپ کا رب. ربی, میرا رب. ربکم, آپ سب کا رب. ربنا, ہمارا رب. جزاک اللہ جی. جی سسٹر خالدہ, خالدہ زاہد. جی 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 بالکل. ربوہو, اس کا رب. ربوہم, ان سب کا رب. ربو کا, آپ کا رب. ربی, میرا رب. ربکم, آپ سب کا رب. اور ربنا, ہمارا رب. ربنا. اچھا رب, یہ میرے نظر نہیں آتا تھا. ربنا, ہمارا رب. جی تو یہ اس میں یہ کریں کہ آپ سب لوگ ساتھ ساتھ باقی بھی پریکٹس کیا کریں. جی سسٹر ہمنا سلمان. ربوہو, اس کا رب. ربوہم, ان سب کا رب. ربو کا, آپ کا رب. ربی, میرا رب. ربکم, آپ سب کا رب. ربنا, ہمارا رب. جی جزاک اللہ. یہ یا تو آپ کی وائس کم آ رہی ہے, کوئی مائک کا مسئلہ ہے, یا پھر جو ہے نا انرجی آپ کی کچھ لو ہو رہی ہے. یہ انرجی آپ کی ہائی ہونی چاہیے سب کی. جی یہ HMD گلوبل نوکیا کے نام سے یہ کون ہے برادر سسٹر جو کروانا چاہیں؟ چلے جی, یہ حسن بانو سسٹر. ربوہو, اس کا رب. ربہم, ان سب کا رب. ربو کا, آپ کا رب. ربی, میرا رب. ربکم, آپ سب کا رب. ربنا, ہمارا رب. جی جزاک اللہ جی.
हैंड काफ़ी रेज हैं, तो मैं थोड़ी सी माजरत करूंगा क्योंकि आगे हम चलना है तो लेसन रह जाएगा। इंशाल्लाह आगे आपको मौका देते हैं, ये दोबारा आप लोग हैंड रेज करके जिनके रहेंगे मुझे बता देंगे। तो एक दफा फिर इसको देख लें और साथ दोहराना है आपने। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। तो ये बहुत आसान है, इंशाल्लाह बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपनी आम जब आप फारिग होते हैं ये लाजमी किया करें और ये घबराए ना करें। तो रब्बुहु या रब्बुहुम आसानी के लिए हम इसको क्या कह सकते हैं, रब्बुहु की बजाय रब्बे ही भी पढ़ते हैं, या रब्बुहुम की बजाय रब्बिहिम भी पढ़ते हैं। जैसे अभी सिस्टर ने पढ़ा रब्बुहुम की बजाय इसने रब्बिहिम पढ़ा, तो ये अक्सर जगहों पे रब्बिहिम भी इस्तेमाल हुआ है। ये क्यों होता है, ये अभी हम इसको ये कहेंगे कि आसानी के लिए हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसके हम आगे पढ़ेंगे कि यह कहाँ पर रब्बुहु या रब्बिहिम इस्तेमाल होगा। तो ये आगे इंशाल्लाह हमारे लेसन से जैसे जैसे आप लोग आगे चलते जाएंगे तो ये आपको क्लियर होते जाएंगे। तो अगला हमारा जो है जी अरबी बोल चाल, ये हम करते हैं प्रैक्टिस इसकी। तो ये एक बड़ी अहम यहाँ पे क्या कहते हैं डायलॉग है। तो वैसे ये इसको मद्देनजर रखते हुए कोई आपके जहन में सवाल आ रहा है, ये मन रब्बुहु इस तरह का कोई सवाल आपसे होना है कभी? कोई अपना माइक ऑन करके बता सकता है? मन रब्बुका। जी माशाल्लाह जी, किसने जवाब दिया है? अदनान। जी अदनान, माशाल्लाह, वेरी गुड जी। तो ये जो है इससे हमारे जहन में मन रब्बु का ये कब सवाल होना है? कबर में। जी खबर में ये सवाल होना है। तो ये आगे इंशाल्लाह आ रहा है, तो पहले हम मन रब्बू से। जी ब्रदर आप ये करवा दें, बल्कि मैं आपको एक दफा समझा देता हूँ। जी जी माइक अपने अनम्यूट करें। मन रब्बहु, मन का मतलब हमने पढ़ा था कौन, रब्बहु उसका रब, रब्बहु रब, रब्बे हु उसका, मन कौन, मन रब्बहु उसका रब कौन है। एक दफा फिर सुन लें, मन कौन, रब्बहु उसका रब। तो क्या होगा, मन रब्बहु उसका रब कौन है, ये सवाल है। जवाब क्या होगा, उसी तरफ इशारा कि उसका रब कौन है, रब्बुहु उसका रब अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहु उसका रब कौन है, रब्बुहु अल्लाह। अभी हम अपनी आसानी के लिए इसको अलहदा पढ़ेंगे, मिला के नहीं पढ़ेंगे। अगर मिला के पढ़ेंगे तो मन इसको पढ़ेगा रब्बुहुल्लाह, लेकिन अभी हम चूंकि हम थोड़ा सा इसको आसान कर रहे हैं तो अभी हम इसको अलहदा अलहदा पढ़ेंगे, रब्बुहु अल्लाह। अब हम पूछते हैं, कुछ ज्यादा लोग हैं, मन रब्बुहुम कौन है उन सबका रब, रब्बुहुमुल्लाह उन सबका रब अल्लाह है। मन रब्बू का, अब आपकी और मेरी बात हो रही, मैं आपसे पूछ रहा हूं मन रब्बू का। जैसे अभी ब्रदर ने बताया कि ये कबर में भी ये सवाल होने, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उस वक्त आसानी पैदा करेगा और हमसे ये इसके जवाब सही दिलवाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मन रब्बू का, आपका रब कौन है, आपसे कोई पूछ रहा है तो आप क्या कहेंगे, रब्बी अल्लाह। अभी आप आसानी के लिए आप इसको मिला के ना पढ़ तो आप कह सकते हैं रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। अगर मिला के पढ़ेंगे तो रब्बी अल्लाह हो जाएगा, जबर आ जाएगी। तो अभी हम सिर्फ रब्बी पढ़ेंगे, रब्बी अल्लाह। मन रब्बू का, आपका रब कौन है, तो आप कहेंगे मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है, तो आप कहेंगे रब्बुना, हम सबका रब, रब्बुना अल्लाह अल्लाह है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, तो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद हो जाएगा। जी तो ये है मोहम्मद क्या नाम है पहले, अब्दुल हसीब, आप अपना माइक अनम्यूट करें। मन रब्बहु आप जवाब देंगे, मन रब्बहु। जी अब्दुल हसीब। चले मोहम्मद तलहा। अल्लाहु रब, अल्लाहु रब, अल्लाह रब्बहु, रब्बहु उसका रब, अल्लाहु रब्बहु। रब्बुहु। हाँ चलो ये भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसका सीक्वेंस रखें अगर ये तो ये ठीक है, रब्बहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। वैसे रब अल्लाहु रब्बहु, रब्बहु अल्लाह ये ज्यादा इसका सीक्वेंस, रब्बहु अल्लाह। मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है, रब्बुहु अल्लाह, रब्बुहुम अल्लाह। जी नेक्स्ट को करवा दें कोई और अगला जो डायलॉग है कौन करवाएगा, ये रिजवाना, सिस्टर रिजवाना आप करवा दें। मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम, रब्बुना रब्बुना अल्लाह, अल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर सैरिश आप करवा दें। मन रब्बुहु, रब्बुल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुनल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। जी जी ये मोहम्मद जायद साहब आप भी एक दफा करवा दें। मन रब्बुहु,
माइक अनम्यूट करें, अपना माइक अनम्यूट करें, आपका आवाज बोल रहे तो नहीं आ रही। मन रब्बुहु, चले जी सामिया अमीर आप करवा दें। मन रब्बुहु, ऐसे क्लास कुछ सुस्त है, एक्टिव नहीं है, आप आउज़ बिल्ला नहीं पढ़ते जी। रब्बुल्लाह, रब्बुल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह, मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुन अल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। चले जी नेक्स्ट हम चलते हैं, जरा आगे देखते हैं जी। तो ये दीन के साथ हम मिलाएंगे, दीन के साथ मिलाएंगे तो कहेंगे ये एक दफा सुन लें आप, बाकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। तो अभी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने हैंड जो है वो लोअर कर लें। तो दीनहु उसका दीन, दीनहुम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनोकुम आप सबका दीन, दीनोना हमारा दीन। एक दफा फिर सुन लें मेरे साथ, इसको दोहराएं। दीनोहु उसका दीन, दीनोहुम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनोकुम आप सबका दीन, दीनोना हमारा दीन। तो ये आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, अरबी बनाइए आप उर्दू की। तो पहला क्या है जी, हमारा रब, हमारा रब यानी हम सब का रब। 4 उंगलियां अपनी तरफ करेंगे जी। मियां जायद साहब आप बता दें, हमारा रब। रब्बुना अल्लाह, रब्बुना, रब्बुना, रब्बुना हमारा रब, अल्लाह की बात नहीं हो रही, सिर्फ हमारा रब है। रब्बुना तो ए आएगा जी। तर्जमा कीजिए दीनोहुम। अब्दुल हसीब आप कर दें। ये मियां जायद साहब अपना माइक अनम्यूट कर दें प्लीज। अब्दुल हसीब, दीनोहुम, हमारा दीनोहुम, दीन, दीनोहुम इशारा करें, आप इशारे नहीं कर रहे। दीनोहुम, तुम्हारा दीन, ये इशारा देखे तुम्हारे का है, किस तरफ इशारा है? दाएं तरफ जी। इन मिसेस सब का मोहसिन दीन, जी, जी मिसेस मोहसिन खान आप बता दें इन सब का तुम्हारा दीन, जी। तुम्हारा दीन, दीनोहुम, इन हुम की सब बात का हो दीनुहुम दीन, तुम्हारा दीन, जी। सैरिश अली हम सिस्टर, सब का दीन। उन सब का हाँ जी, उन दीन, सब का दीन। भाई दीन ये हुम का मतलब है उन सब का दीन, तुम्हारा दीन तो होता तो उसका मतलब है दीनों का या दीनोकुम। ये इशारे नहीं करते आप लोग, ये थोड़ी सी मायूसी हुई मुझे, ये नहीं होना चाहिए। चले जी नेक्स्ट चलते हैं, उन सब का दीन यानी दीनोहुम। तो अरबी बोलचाल में देखते हैं माँ, माँ का क्या मतलब है? माँ हम कहते हैं क्या के लिए, माँ का मतलब है क्या। माँ दीनों का आपका दीन क्या है? माँ दीनों का, दीनों का आपका दीन, माँ का मतलब क्या, दीनों का, माँ दीनों का आपका दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम या दीनी अल इस्लाम कहेंगे। माँ दीनों का आपका दीन क्या है? माँ का मतलब क्या, माँ दीनों का आपका दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है। एक बार फिर सुन लें, माँ दीनों का आपका दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है। ये आप इसको याद रखेंगे। तो माँ दीनोहु उसका दीन क्या है? दीनुहुल इस्लाम उसका दीन इस्लाम है। माँ दीनोहुम उन सब का दीन क्या है? दीनहुमुल इस्लाम उन सब का दीन इस्लाम है। माँ दीनों का आपका दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम। माँ दीनोकुम आप सबका दीन क्या है? दीनुन अल इस्लाम। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है, सिर्फ माँ का इस्तेमाल हुआ है। माँ का मतलब क्या है, तो उसका जवाब आगे आगे देना है कि दीनुल जो है उसका क्या दीन है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे, आपको पीडीएफ भेज देंगे। तो आज हमने पढ़ा हु, हुम, का, ई, कुम, ना। इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। आलिम अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो पास करके इसको 3 दफा कम से कम दोहराएंगे। तो साथी आपके साथ हैं तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम है, उन्होंने एक डॉक्टर फारूक का दिलचस्प टिप बताया है कि ये लफ्ज आप 4 मिनट में कैसे 8 अल्फाज सीख सकते हैं। तो ये तुर्की की कोई वो किस्सा बयान करते हैं, जो हमारे इसके बानी भी हैं, क्या कहते हैं इस कोर्स के, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम। तो वो कहते हैं कि तुर्की में किसी उनके दोस्त जो डॉक्टर फारूक थे, वो किसी बूढ़ी औरत को उन्होंने सिखाया कि मैं आपको 4, उन्होंने कहा होगा कि ये मुश्किल अरबी सीखना, तो उन्होंने कहा मैं आपको 4 मिनट में 8 लफ्ज सिखा सकता हूँ। तो वो कैसे सिखाया? तो ये 4 लफ्ज आ रहे हैं, किताब, कलम, सात, जव्वाल। किताब का मतलब आप जानते हैं किताब, कलम का मतलब पेन या कलम, सात कहते हैं घड़ी को, जव्वाल कहते हैं मोबाइल को। तो उन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया? उन्होंने ये किया जी, किताब पकड़ी, किताब पकड़ के क्या कहा, किताब
मोहसिन आगे इसको देखते हैं जी। इकलाल नाम किताबों का का, देखें किताब आपकी तरफ हो रही, किताबों का, किताबी, किताबों का, किताबी, कलम, कलम को सिखाना है तो कैसे किया, ये कलम है, कलमों का, कलमी, कलमों का, कलमी, घड़ी करनी है, सात, घड़ी कहते हैं सात, सातों का, साती, सातों का, साती, मोबाइल, जवालू, मोबाइल को जवाल कहते हैं, जवालू का, जवाली, जवालू का, जवाली। तो ये इस तरीके से उन्होंने 4 मिनट में 8 अल्फाज सिखा दिए। तो ये एक दिलचस्प टिप है, आप भी इसको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आप इसको कर लेंगे इंशाल्लाह, आपके पास मतलब पीडीएफ आएंगी तो उसमें आप देख भी लेंगे इसको। तो नुक्ता तालीम हम आज का देखते हैं जी, कि हमारे, आपने पढ़ चुके हैं कि हमारे दिमाग में जो है वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा खलिए होते हैं। तो वो जो है कैसे काम करते हैं ये भी जानते हैं हम लोग। तो दिमाग कैसे काम करता है, तो ये ऐसे नहीं है कि हमारा कोई जो मुख्तलिफ खुली है, एक खुली में एक को तस्वीर महफूज हो जाती है, जैसे ये छत है, ये कोई आपके सामने को कुर्सी पड़ी है, कंप्यूटर पड़ा है, तो एक एक खुली में अलग-अलग बातें महफूज होती हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, जो हमारे दिमाग में ये जो करोड़ों की तादाद में खुली है, और हर खुलिये की आपने पढ़ा था 20,000 शाखें हैं, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है काम करने की, यानी 500 साइकिल पर सेकंड है, इतनी मतलब तेजी से वो मिलते जुड़ते हैं, उनका फंक्शन जो है बहुत स्पीड से काम करते हैं। तो ये इतना दिमाग जो स्पीड से काम करता है, कैसे काम करता है, इसको हम एक और अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक लफ्ज है फील, अरबी का एक लफ्ज है फील। तो हम बिजलियां चमकाने का एक तरीका इख्तियार करते हैं, फील के लिए क्या करते हैं जी। तो पहले फील को लेते हैं कि फील क्या है। जब आपसे मैंने बात की तो आपके दिमाग में वो जो सेल्स हैं उन्होंने हरकत की, तो एक बिजली सी चमकी, जैसे आप लोग देखते हैं बादल मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, उनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो एक जो है कड़क पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। तो इसी तरह दिमाग में आपकी एक बिजली इसी तरह की चमकती है जब ये बात फील आपने सुनी। इसी तरह साउंड, यानी आपने जो बात आप खुद करते हैं, प्रोनाउंस, यानी आप खुद जब अपनी जुबान से बोलेंगे फील, तो एक और बिजली कड़केगी आपके दिमाग में, ये इस तरह सेल्स काम करेंगे। स्पेलिंग, जब आप फील के स्पेलिंग जानते होंगे, यानी फा या लाम, ये आपके जहन में आएगा, आप सोचेंगे, अगर आपको स्पेलिंग आते हैं उसके, तो एक और बिजली आपके दिमाग में चमकेगी, यानी वो सेल्स आपके काम करेंगे। शेप, अगर फील का वो शक्ल आ जाती है, यानी फील लफ्ज की, फा या लाम की अगर शक्ल आपकी आंखों में तस्वीर आ जाती है, तो एक और बिजली आपके दिमाग में चमकेगी, यानी आपके सेल्स जो है वो काम करेंगे। इसी तरह इमोशंस, यानी आपने कोई फील देखा है, उस पर सवारी की, आप गिरे हैं, या जिस तरह की इस तरह की कोई आपके साथ फीलिंग्स हुई हैं, इमोशंस हैं, वो आएंगे, तो और आपके दिमाग में ये मतलब बिजली चमकेगी। स्टोरी, स्टोरी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुन रखी होगी, अब्राहा का लश्कर जो था, जो बैतुल्लाह पे हमला करने आया था, तो वो हाथियों वाला लश्कर आपने सुनी थी, सूरह मतलब फील भी उसी से है। तो एक और आपके जहन में बिजली चमकेगी। तो ये बिजली हम चमका रहे हैं। स्मेल, स्मेल के हिसाब से भी, यानी आप किसी गली में से गुजरते हैं, आपको कोई खुशबू आती है तो उससे भी। तो इसी तरह पिक्चर जो होती है, वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी पिक्चर जो होती है और ज्यादा ये आपके दिमाग में ये बिजलियां चमकाती है। जैसे ये एक तस्वीर है, तो ये तस्वीर और ज्यादा आपको बिजलियां चमकाती है आपके दिमाग में। तो हमने बिजलियां चमकानी है अपने दिमाग में। सवाल जो आपके जहन में आएंगे, ये इस तरीके से हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, सोचेंगे, गौर करेंगे। तो उसके बाद मूवमेंट होगी। अगर मैं आपके सामने कोई तस्वीर की बजाय कोई दिखा दूं, हाथी चल रहा है, उसकी वीडियो दिखा दूं, तो उसकी कुछ और आपकी बिजलियां चमकेंगी। तो ये हमने दिमाग में बिजलियां चमकानी है, और इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेसन में इसको मजीद वजाहत करेंगे कि ये बिजलियां चमकाने का कैसे हम काम करेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस सबक के इख्तिताम पर हमने जो 3 सबक खत्म हुए, तो 33 अल्फाज टोटल हमने सीख ली, जो कुरान मजीद में 12,079 बारह हैं, 89 बारह हैं, और ये तकरीबन हम इसको 13,000 ही काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारी बैटरी इतनी चार्ज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा जो टारगेट है वो उसके इंशाल्लाह हम बहुत करीब है, और इंशाल्लाह हम ये 7 होमवर्क आपने नहीं भूलने। ये बुकलेट या जो अल्फाज मानी की शीट होती है जो आप पढ़ रहे हैं, ये अल्फाज मानी की शीट है, इसको भी आप अपने पास रखेंगे, जेब में रखेंगे। अगर आपने ये डाक के जरिए मंगवाना है तो उसमें ये एक पॉकेट बुक आती है। तो टीचर बनिए, सीखा है जो सिखाना है दूसरों को, आपका अपना फ़ायदा होगा इसमें। तो अल्लाह ताला से दुआ है जी कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।